ایک دن ان کو کسی مزدور کی ضرورت ہوئی اور اپنے گھر گئے، وہ بازار گئے مزدور کے لیے، تو تمام مزدور جا چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاغت سا آدمی ہے، وہ کھڑا ہوا، کہا کیا بات تم مزدور کہاں مزدور ہیں؟ کہا میرے یہاں کام کرو گے؟ کہاں کام کریں گے؟ کہا کہ کتنی مزدوری لے گے؟ اس نے مزدوری بتائی، اس نے کہا میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہ لیا جائے۔ کہا کہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہ لیا جائے۔ آج ہم دوسرے کی مزدوری کرتے ہیں اور اس میں کام چوری کرتے ہیں کہ ذرا سے آنکھ بچے ہم بیٹھ جائیں، ہے نا، یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ دیکھو، کہا کہ پہلے کہہ دیا کہ میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہ لیا جائے اور نماز کے وقت مجھ کو چھٹی دے دے تاکہ میں 2-4-5 منٹ جو بھی ہے میں نماز پڑھ لوں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں میں اس کو لے کے آیا، اس کو کام بتا دیا اور میں چلا گیا، اور شام کا وقت ہوا، میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ جتنا کام پہلے مزدور کرتے تھے اس سے زیادہ اس مزدور نے کام کیا۔ اور ہاں، اس نے 3 شرطیں کہی تھی، کہا کہ میری مزدوری فوراً مجھے دے دی جائے جب کام ختم ہو جائے۔ تو کہا میں نے اس کی مزدوری دی اور وہ چلا گیا۔ کہ کچھ دنوں بعد مجھے خیال آیا کہ کتنا نیک نوجوان تھا، کتنا صالح تھا، اور میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں رہتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے، بیمار تھا، وہ لاغر تھا۔ سوتے ہوتے لوگوں سے پوچھا بھائی کون آدمی ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہاں پتہ لگاتے لوگوں نے بتایا یہ فلاں جگہ ایک کوٹری جھوپڑی ایسی ہے، وہی رہتا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، وہی پڑا رہتا ہے وہ۔ تو آپ وہاں گئے، دیکھا اس کو، دیکھنے کے بعد دیکھا وہ بہت بیمار ہو گیا تھا، لاغر ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اس کا حال احوال پوچھا، خیریت پوچھی اور کہا میرے گھر چلو، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جب بہت پیچھے پڑے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ مجھ سے آپ کچھ کھانے کے لیے نہیں کہیں گے، مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے نہیں، اور تیسری اس نے کہا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میری گردن میں ایک رسی باندھیے گا اور چاروں طرف گھمائیے گا اور کہیے گا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو عامر نے کہا اللہ کے بندے چل، تو پھر اس کو لے کے آئے اپنے گھر میں، اس کو لٹایا، اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ آج ایک اللہ کے نیک بندے سے دنیا خالی ہو گئی، لیکن چونکہ میں اس کی وصیت تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ گردن میں رسی باندھ گھسیٹوں اور کہوں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ کہا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن رسی لیا، گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جو ہی گردن میں پھندا ڈالنا چاہا، فوراً ہی ایک کونے سے ندا آتی ہے غیب سے کہ خبردار، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ کہا کہ میرے جسم میں لرزہ آیا، دل کانپنے لگا اور رسی میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اس نے اپنی چادر وغیرہ دی تھی کہ اس میں مجھے کفن دے دیجیے گا، اسی کفنا کے دفن کر دیجیے گا۔ تو اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی، اس کو دفن کر دیا، اور اس نے ایک قرآن مجید اور ایک انگوٹھی دی تھی۔ کہا تھا کہ جب میں ختم ہو جاؤں، مجھے دفن کرنے کے بعد بادشاہ وقت کے پاس چلے جائیے گا اور اس سے کہیے گا کہ اس انگوٹھی والا اور اس قرآن مجید والا دنیا میں نہیں رہا۔ کہا کہ اب میں نے جب اس کو دفن کر دیا، قرآن مجید کو سینے سے لگایا اور جیب میں انگوٹھی کو رکھی اور بادشاہ وقت کے پاس چلا۔ اس وقت بادشاہ تھے خلیفہ ہارون رشید۔ ان کے پاس چلا، میں پہنچا، اور جو ہی پہنچا میں نے وہ قرآن مجید ان کے سامنے کیا، انگوٹھی سامنے کی، تو اس کی ہچکی بن گئی، رونے لگا خلیفہ ہارون رشید۔ اتنا رویا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ گھبرائے حضرت ابو عامر کی معاملہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کو جب تسلی دی، اس سے پوچھا بات کیا ہے، بات بتائیے، آپ اتنی اس قرآن مجید کو انگوٹھی کو دیکھ کر کے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضور کوئی بات ایسی نہیں ہے، آپ جس کا قرآن مجید لے کر کے آئے ہیں اور جس کی انگوٹھی لے کر کے آئے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا اپنا بیٹا ہے۔ یعنی خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اب تو حضرت ابو عامر بھی سکتے میں آ گئے، دل کانپنے لگا کہ خلیفہ کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، اور اس قصب برسی میں اس نے زندگی گزار دی، اس حالت میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، ایک اندھیری کوٹری میں زمین پہ پڑا رہا، مزدوری کر کے
جو کماتا تھا اس سے اس نے اپنا رزق حاصل کیا اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار دی اور اس کی موت ہو گئی. کتنا پیسہ کہا بھائی بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت وہ خلیفہ ہارون رشید کہتا کوئی بات نہیں، میرا یہ بیٹا تھا، آپ جانتے ہیں میں بادشاہ ہوں، یہ میرا بیٹا تھا، ہر عیش و آرام کا ہر سامان اس کو مہیا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا اور تمام جگہ جاتا رہتا تھا. بہت جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس میں جاتا تھا، ان کے وہاں جا کر کے یہ گانے بجانے سنتا تھا. کہا اور شراب بھی پیتا تھا. ایک دن شراب کے نشے میں دھت میرا بیٹا ان فاحشہ عورتوں کے پاس گیا اور وہاں رقص ہو رہا تھا، ناچ ہو رہا تھا، یہ شراب کا جام لیے ہوئے اور ان کا گانا سن رہا تھا. وہی پاس قریب میں کوئی ایک بچہ تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈرے؟ کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈرے؟ کہا جو ہی میرے بیٹے کے کانوں میں یہ آیت کی آواز گئی اور اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو گئے اس نے جام پھینک دیا اور کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈریں گے اور اللہ سے قریب ہوں گے. اور کوٹھے پر سے بھاگا. اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں لگا. آج اس کی موت کی خبر لے کر کے آتا ہے. سوچیے